السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال جو بہت زیادہ اس چینل پر پوچھا جاتا ہے اس کا تعلق ہے کہ کیا ہم مرنے کے فوراً بعد اپنے پیاروں سے ملیں گے؟ اور یہ سوال بہت سارے لوگ مختلف رشتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، خاص کر کے وہ والدین جنہوں نے اپنی چھوٹی عمر کی نابالغ اولاد کو کھویا ہے یا جوان اولاد کو کھویا ہے۔ وہ یہ سوال اکثر کرتے ہیں، اور بعض وہ لوگ بھی کرتے ہیں جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں کہ کیا ہم اپنے والدین کو رائٹ اوے ملیں گے؟ تو اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی تفصیلات بتائی تھیں کہ یاد رکھیں کہ انسان کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو جسم تو وہیں رہ جاتا ہے، روح پرواز کر جاتی ہے۔ اس روح کو فرشتے لینے آتے ہیں۔ اگر نیک روح ہوتی ہے تو فرشتے جنت کا کفن، خوشبودار کفن اس میں لپیٹ کر اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، اور وہ روح فرشتوں کے ہاتھوں ہاتھوں ہوتی ہوتی آسمان دنیا تک پہنچتی ہے، اور جہاں جہاں سے گزرتی ہے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس کی روح ہے اتنی خوشبودار؟ تو باقی فرشتے جو اسے لے جا رہے ہوتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہ فلاں کی روح ہے جو فلاں کا بیٹا ہے۔ تو نیک روح کے ساتھ ساتھ، اس کے نام کے ساتھ ساتھ اس کے والد کے نام کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب اس کے بعد جب یہ روح آسمان دنیا تک پہنچتی ہے تو اسے اندر داخلے کی اجازت مل جاتی ہے اور یہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان گزرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز بھی ہوتی ہے، اور اس کی ملاقات ان روحوں سے بھی ہوتی ہے جو اس سے پہلے اس دنیا سے جا چکی ہوتی ہیں، اور وہ روحیں وہی روحیں ہوتی ہیں جو اس کے ملنے والے، جاننے والے، رشتہ دار، دوست احباب۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں ہمارے دوستوں کی روحوں سے ملاقات ہوگی کہ نہیں۔ اب یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو آپ کی روح اور ان کی روح اس مقام تک پہنچ گئی جہاں آسمانوں میں داخلے کی اجازت ملتی ہے تو ملاقات ہو جائے گی، بات چیت بھی ہوگی، وہ ایک دوسرے سے باتیں بھی کریں گے، ایک دوسرے سے کوشچنز بھی کریں گے۔ اس پر بڑی تفصیل سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ وہ ان لوگوں کے متعلق سوال بھی کریں گے کہ جو پیچھے رہ گئے تھے، دنیا کے وہ معاملات جو وہ چھوڑ آئے تھے اس سے متعلق بھی سوال کریں گے، اور بہت سارے معاملات جس پر ہم بڑی تفصیل سے پہلے بات کر چکے ہیں۔ اب احادیث مبارکہ میں چند سوالوں کا ذکر ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے ان سوالوں سے کہ کس کس تفصیل میں وہ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے وہ ارواح وہاں جانے کے بعد یہاں کے لوگوں کو بھولی نہیں ہے۔ اگر بھول چکی ہوتی تو پھر یہ سوالات نہ کرتی۔ وہ سوالات کر رہی ہیں کہ بھئی فلاں کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، مثال کے طور پہ جو حدیث میں الفاظ آتے تو اس سے اندازہ کریں وہ کس کس طریقے کے، کس کس طرح کے، کس کس اینگل کے، کس کس نوعیت کے معلومات اس شخص سے حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ابھی آیا ہے۔ اچھا، ان کے جو پیچھے رشتہ دار رہ گئے تھے ان کے اعمال تو پیش ہوتے ہیں، ان پر وہ اعمال سے تو واقف ہوتے ہیں برزخ کی زندگی میں، لیکن یہاں پر احوال کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، بعض دفعہ یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی اولاد کے ساتھ غلط کرو نا تو اس کے ماں باپ کو اس پر اطلاع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ روایتیں اور بھی میں نے آپ سے ڈسکس کی تھیں کہ جس میں صحابہ کے انتقال کے بعد ان کے رشتہ دار، ان کے بھانجے بھتیجے جو پیچھے رہ گئے وہ دعا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ انہیں عالم برزخ میں ہماری وجہ سے رسوائی سے بچا۔ پھر ایک شخص سے دوسرے شخص نے یہ کہا کہ دیکھو تمہارے پاس فلاں شخص کی بیٹی ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے اس کے فوت ہوئے والد کو تکلیف ہو۔ تو اس طرح کے معاملات میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے پہلے بتائے ہیں۔ تو بہرحال اس آنے والی روح سے وہ بہت ساری وہ باتیں پوچھتے ہیں جن کا انہیں ابھی علم نہیں دیا گیا ہوتا۔ وہ اس کے بعد وہ آپس میں ہی کہتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص کے بارے میں بتاؤ، تو وہ کہتے ہیں بھئی فلاں شخص تو مجھ سے پہلے فوت ہو گیا ہے، ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کے متعلق ان کو گمان تھا کہ وہ یہاں تک آ جائے گا، لیکن وہ نہیں آ پایا، کہ اسے آسمانوں میں اس مقام تک داخلے کی اجازت نہیں ملی۔ تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسمانوں میں داخلے سے منع نہ کر دے۔ ان لوگوں کو جن سے ہم ملنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی پابندیاں نہ لگ جائیں، تو ایسی صورت میں پھر ملاقات انشاءاللہ ہو جائے گی۔
اچھا، پھر اس کے بعد یہ روح جو ہے، یہ سارے سوالات و جوابات کے معاملوں کے ساتھ پھر اس کے بعد اب یہ لوٹائی جاتی ہے کہ اب برزخی معاملے کی ابتدا جو ہوگی تو وہ قبر کے سوالوں سے ہوگی، اور اس سے قبل یہ روح دیکھتی ہے کہ اسے کون نہلا رہا ہے، کون کفنا رہا ہے، لوگ اس کے متعلق کیا بات کر رہے ہیں، اور جب اس کی جسم کو قبرستان لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے تو روح ہمراہ ہوتی ہے، ملائکہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر جب وہ جسم قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اب اس روح کے لیے برزخ میں ایک نیا باب شروع ہوتا ہے، اس کا آغاز سوالوں سے ہوتا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ سارے معاملات ہمارے اس فزیکل ورلڈ میں، مٹیریل ورلڈ میں، 3 ڈائمینشنل ورلڈ میں، ہمارے ڈائمینشن میں ہو رہے ہیں۔ نہیں، یہ کسی اور ریلم کی، کسی اور عالم کی بات ہے۔ اب اس عالم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ برزخ کا عالم کہتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے تو ایک اوٹ ہے، ایک پردہ ہے، لیکن برزخ میں رہنے والوں کے لیے پردہ نہیں، وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں نا۔ جب کوئی شخص کسی کی قبر پہ جاتا ہے تو آپ کو تو صرف مٹی نظر آ رہی ہے، لیکن قبر والا صاحب قبر جو ہے اس کا جسم اندر ہے، لیکن اس کی روح برزخ سے مشاہدہ کرتی ہے، دیکھتی ہے اسے جو اس کی قبر پر آیا ہے، اور پہچانتی ہو تو مانوس بھی ہوتی ہے، سلام کا جواب بھی دیتی ہے۔ یعنی ہماری آواز تو ان تک پہنچ رہی ہے، ان کا جواب ہم تک نہیں پہنچ رہا، کیونکہ وہ ہمارے لیے برزخ میں ہیں، ہمارے لیے ان کے معاملات ایک پردے میں ہیں، ایک اوٹ میں ہیں، لیکن ان کے لیے ہمارے معاملات پردے میں نہیں ہیں، اوٹ میں نہیں ہیں۔ اس پر بڑی تفصیل سے برزخ کی سیریز میں نے کئی 100 دروس میں بات کی، آج اختصاراً آپ سے یہ چیزیں ذکر کر رہا ہوں۔ تو اب انشاءاللہ تعالی اب یہ اچھی روح جو ہے اس کے سوالات میں کامیابی ہو جاتی ہے، سوالات کی ابتدا سے قبل ہی اس کے اچھے اعمال اسے گھیر لیتے ہیں، اس کے اعمال اس کے لیے اس کے سامنے ایک اچھی صورت میں آتے ہیں کہ اسے دیکھ کر وہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ کہا ہم وہ تمہارے اچھے عمل ہیں، اور اس کو اس سے ایک ڈھارس بنتی ہے۔ پھر اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ سبحانہ و تعالی مضبوطی عطا فرماتا ہے، اثبات عطا فرماتا ہے، وہ سوالوں کی جوابات میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے، اور فرشتے جب اس کی طرف بڑھتے ہیں تو نیک اعمال روکتے ہیں کہ نہ اس کے قریب نہ ہو، یہ وہ نہیں ہے کہ جس سے عذاب دیا جائے یا اس پہ سختی کی جائے۔ پھر یہ وہ شخص ہے کہ جس سے سوالات کیے جائیں تو وہ جواب صحیح دیتا ہے، تو فرشتے آگے توثیق کرتے ہیں اس کی، کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں یہی امید تھی کہ تم اس کا یہی جواب دو گے۔ پھر جب سارے معاملات ہو جاتے ہیں تو ایک ندا آتی ہے کہ اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے، ایک جنت کی کھڑکی کھول دی جائے کہ جنت کی ہوا بھی آئے، جنت میں اپنے مقام کا نظارہ بھی کرے، کہ قیامت کے بعد جب وہ اس جنت میں داخل ہوگا تو اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اسی لیے جب اسے جنت کا پروانہ ملے گا قیامت کے دن روز محشر میں، جنت کا پروانہ ملے گا تو وہ ٹھیک اپنے ٹھکانے پہ چلا جائے گا، کیونکہ وہ ساری برزخی حیات میں اپنا ٹھکانہ دیکھتا رہا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے ٹھکانے کو اس ٹھکانے سے زیادہ اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں جو ان کا دنیا میں ٹھکانہ تھا۔ اور ملائکہ یہ بھی اس کو بتاتے ہیں اگر تو نیک نہ ہوتا تو دیکھ جہنم میں یہ جو مقام ہے یہ تیرا مقام ہوتا۔ تو اب اس کا برزخ کی زندگی شروع ہو گئی ہے، اب اس کا برزخ کا عالم شروع ہو گیا ہے۔ تو نیک روح کا معاملہ کیا ہے کہ وہ آزاد ہوتی ہے۔ اب پھر ارواح کے مقامات بھی ہوتے ہیں جس پر ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی کہ برزخ میں ارواح کے مختلف مقامات ہیں، ان مقامات میں وہ رہتے ہیں، وہ ایک عالم ہے، وہاں بات چیت ہے، وہاں گفت و شنید ہے، وہاں آپ سمجھ لیں ڈسکشنز ہیں، ابحاث ہیں، وہاں پہ علمی مجالس ہیں، وہاں پہ آپس کا میل جول ہے، وہ ایک عالم ہے۔ اب اس عالم کا ہمیں کیا کیا جنت میں یاد ہوگا میں نہیں جانتا، میرے پاس اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ عالم برزخ کی کیا کیا یادیں ہم جنت میں لے کے داخل ہوں گے۔ یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں، بھئی جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے میں صاف کہہ دیتا ہوں اس کا میرے پاس علم نہیں ہے، کہ بھئی میرا علم بھی قلیل ہے، ہو سکتا ہے معلومات ہو، میرے علم میں نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح جو بری ارواح ہوتی ہیں انہیں تو عذاب میں رکھا جاتا ہے، برزخ میں، برزخی حیات میں عذاب میں ہوتی ہیں، اور انہیں انٹری بھی نہیں دی جاتی کہ وہ آسمانوں میں داخل ہوں، کیونکہ کافروں کی اور مشرکوں کی اور منافقوں کی انٹری تو ہے ہی نہیں نا۔
اس لیے دیکھیں نا آدم علیہ السلام کو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں دیکھا کہ آدم علیہ السلام ایک طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں اور ایک طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں. ابھی آپ کو تعارف نہیں ہوا تھا حضور کو کہ یہ حضرت آدم ہے، تو حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور یہ کیا معاملہ ہے، تو حضرت جبرائیل نے بتایا یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں. وہ جب اپنے بائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ ارواح ہیں جو بری ارواح ہیں، جنہیں ابھی انٹری نہیں مل رہی آسمانوں میں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی رہائش پہلا آسمان ہے. عالم برزخ میں آپ کی رہائش پہلا آسمان ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ میری اولاد ہے جسے انٹری نہیں مل رہی اور اسے لوٹا دیا جاتا ہے، تو افسوس ہوتا ہے کہ یہ میری اولاد ناکام ہو گئی. اور جو اولاد دائیں طرف سے دروازے سے داخل ہو جاتی ہے تو خوش ہوتے ہیں کہ یہ میری اولاد کامیاب ہو گئی، اسے انٹری مل گئی ہے. تو آدم علیہ السلام کے اس عمل سے یہ بات واضح ہو گئی. اور آف کورس اور بھی مختلف احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی آیات کے مطالعے سے کہ کافر و مشرکوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، منافقوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. تو اللہ سے دعا یہ کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمارے پیاروں کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے آسانی. اور پھر لوگ یہ سوال کرتے ہیں اچھا کیا برزخی حیات میں کوئی عذاب میں مبتلا ہے تو تا قیامت عذاب میں مبتلا ہوگا؟ امید یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں پہ آسانیاں فرمائے گا. بعض دفعہ یہ آسانیاں اللہ کے رحم و کرم اور فضل سے یوں ہو جاتی ہیں کہ اللہ ان کو ایسی بخش دیتا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا، انہیں بخش دو، انہیں معاف کر دو. اور بعض دفعہ اللہ کے رحم کو ان کی اولاد کے اچھے اعمال دعوت دیتے ہیں کہ باری تعالیٰ اسے معاف کر دے. بعض دفعہ اس کی طرف سے کیے گئے ایصال، اس کی طرف سے کیے گئے دیگر معاملات، صدقہ جاریہ وغیرہ، یہ برزخی حیات میں آسانیوں کے سبب بنتا ہے. لیکن وہاں شرط ہے ایمان کی، ایمان والا ہوگا تو پھر اللہ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. اور پھر جب آسانیاں پیدا فرماتا ہے تو پھر برزخ کے کسی مقام پر اسے موو کر دیتا ہے. اب کس مقام پر موو کرتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. کیونکہ میں اس لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ ہر بات کا ہمیں علم نہیں ہے. لوگ جب اسپیسیفکلی یہ سوالات میرے پاس بھیجتے ہیں نا، کہاں موو کر دے گا، کون سے مقام میں ہوگا، اچھا جو ہمارا فوت ہوا ہے کیا وہ اب فلاں جگہ ہوگا. دیکھیں کون فوت ہو کے کہاں پہنچتا ہے اس کا علم میرے پاس تو نہیں ہے، نہ آپ کو دنیا میں کوئی بتا سکتا ہے. یہ تو ایسا علم ہے جو اللہ کی طرف سے دیا جا سکتا ہے کسی کو، اللہ کے انبیاء کو، اللہ کے رسولوں کو یہ علم ہو سکتا ہے بذریعہ وحی. لیکن ہم لوگوں کو تو نہیں پتا کون. ہاں اگر کسی کو خواب میں کسی کو دکھا دیا جائے اور وہ یہ آ کے بتائے کہ بھئی اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے اور میں فلاں مقام پر ہوں، وہ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے رؤیا صالحہ جسے کہتے ہیں، اس کے ذریعے لوگوں کے متعلق اطلاع مل جاتی ہے. بہرحال اگین میں کتنی بھی دفعہ یہ بات بتا دوں اس کے باوجود میرے پاس یہ سوالات ضرور آتے ہیں کہ سر ہم نے خواب دیکھا ہے. میں بار بار بتاتا ہوں کہ میں خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں رکھتا. وہ ایک باضابطہ علم ہے، اس کے باضابطہ علماء ہوتے ہیں، وہ ایک باقاعدہ ایک علم ہے. تو اگر کبھی اس لیے اب میں خوابوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی 2 قدم پیچھے ہٹتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جس درس میں خوابوں کا ذکر کرتا ہوں، یہ ریمائنڈر کرانے کے باوجود کہ میرے پاس خواب نہ بھیجیں. لوگ کامنٹس میں اپنے پورے خواب لکھ دیتے ہیں، میرے پاس نہ بھیجیں، میرے پاس ان کے جوابات نہیں ہیں. تو اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ بھیجتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کیوں. ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ شاید کیونکہ ان کو یہ امید ہے کہ آپ ان کو یہ بتا دیں گے، یا آپ پر ایک ٹرسٹ ان کا بلڈ ہو گیا ہے، اسی لیے ان کی یہ ہوتا ہے کہ کہاں ادھر ادھر جائیں آپ ہی سے پوچھ لیں. بہرحال آپ کی محبت ہے، بندہ ناچیز کس قابل، اللہ آسانیاں کرے، آمین. تو یہ سارے معاملات ہیں، اس لیے میں نے اس کو خلاصتاً آج آپ کے سامنے ان تمام معاملات کو اس لیے رکھا ہے تاکہ آسانیاں ہو جائیں سمجھنے کے لیے اس پورے ڈیو پروسیس کو جو کئی 100 دروس کے اوپر مبنی سیریز میں آپ کے سامنے آلریڈی رکھا جا چکا ہے. تفصیلات کے لیے اگین برزخ کی سیریز، عالم برزخ کی سیریز، نابالغ بچوں کی الگ سیریز ہے، پھر قبر سے متعلق وہ الگ سیریز ہے. تو مختلف سیریز چینل پر موجود ہیں پلے لسٹ کی فارم میں، آپ انہیں وزٹ کر سکتے ہیں تفصیلات کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالی سب کے لیے آسانیاں کرے. جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اے اللہ
اے اللہ تیرا یہ عاجز گنہگار بندہ تیرے حضور یہ عرض رکھتا ہے کہ باری تعالیٰ ان تمام لوگوں کے جو پیارے اس دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما دے، آمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے، اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہمارے حال پہ رحم فرما دے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔